لا تحرک حرکت نہ دیجیے، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ، لا تحرک بھی لسانک اپنی زبان کو، یعنی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ حرکت کا لفظ ایک جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایک جسم میں کمی بیشی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا ایک جسم میں بہت زیادہ تبدیلی تغیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرکت تو حرکت نہ دیجیے، زبان کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور اگر ایک جگہ ایک آدمی بات کرے اور دوسرا بھی بات کرنا شروع کر دے تو دونوں کی بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بات کی جائے اور باقی خاموشی سے اس کو سنیں، باقی تمام لوگ اس کو خاموشی سے سنیں، تو یہ اس بات کی اہمیت اور اس بات کی فضیلت یا اس بات کی بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ تو رب کا کلام جیسے رب عظیم الشان ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، برتر و اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی باعزت اور تمام باقی کے کلام سے اونچا ہے۔ تو اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اس میں ایک بولے تو باقی خاموشی سے سنیں۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو۔ فَاسْتَمِعُوا، کان لگا کر سنو، اور آگے فرمایا وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی اگر آواز آ رہی ہے تب بھی سنو، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو تب بھی خاموش رہو۔ آواز نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بولنا شروع کر دیں۔ رب کے کلام کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ جب ایک پڑھے تو باقی تمام اس کو غور سے سنیں۔ لا تحرک به لسانک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے وحی کے زمانے میں اس وجہ سے جلدی جلدی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں وحی کا کچھ حصہ رہ نہ جائے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن مجید کو جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، وحی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے جلدی نہ کیجیے۔ البتہ آپ کا یہ جو خدشہ ہے کہ قرآن مجید کہیں اس میں سے کچھ حصہ رہ نہ جائے، تو اس کے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھا دی گئی اور فرمایا کہ آپ جلدی سے نہ پڑھا کیجیے بلکہ انتظار کیجیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی بات ختم کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لیں، ہم نے جو وحی ان کو بھیجی ہے وہ پوری کر لیں، پھر آپ پڑھا کریں۔ اس لیے ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا۔ تو وحی کا نازل کرنے کا کام ہمارا ہے، اور ہم اسے جمع بھی فرما دیں گے اور اسے پڑھا بھی دیں گے۔ یہ جو جمعہ کا لفظ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے پہلا کام کہ ہم اس کو جمع کر دیں گے، آپ کے مبارک سینے میں جمع کر دیں گے پورا قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں جمع تھا، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کے سینے میں جمع فرمایا ہے، ایسے ہی اپنے شاگردوں کے سینے میں جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شاگردوں کو بتا دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی آیت ہے، اور فلاں سورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد یہ آیت ہے۔ چونکہ قرآن مجید مختلف اوقات میں نازل ہوا اور مختلف جگہوں سے نازل ہو رہا تھا، موقع محل کے مطابق آیت نازل ہوتی، تو اللہ رب العزت
جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع فرماتے ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے سینے میں بھی جمع فرماتے ہیں۔ جیسے اس قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا تلفظ کروانا مقصود ہے، ایسے ہی ہم آپ کی زبان سے اس کا تلفظ اور تلاوت کروائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پڑھنا اپنا پڑھنا فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں، کیونکہ پہلا کلام جو انسان تک اللہ رب العزت کا پہنچا وہ جبرائیل امین کی زبان سے پہنچا، تو جبرائیل امین جب پڑھ رہے ہوں اس کو اپنا پڑھنا فرمایا۔ یا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وحی کے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں میں اللہ رب العزت کا اپنا کلام کرنا، یعنی بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ کلام کرنا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ تو اللہ رب العزت کسی سے جب کلام کرتے ہیں تو اس کو وحی کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ خود بلا واسطہ خود بات کرتے ہیں، خود سناتے ہیں، خود بولتے ہیں۔ یا او من وراء حجاب، پہلا بولنا بغیر حجاب کے ہے، کوئی درمیان میں حجاب نہیں ہے، اور دوسرا بولنا بالحجاب ہے، یعنی آواز تو آ رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے۔ او یرسل رسولا، یا پھر کوئی رسول یعنی فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ تو یہ وحی کے طریقے قرآن مجید میں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی کلام فرماتے ہیں۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس قرآن کی یا اس پڑھنے کا پیچھا کیجئے۔ تو پیچھا کب ہوگا؟ جب ہمارا پڑھنا ختم ہو جائے، جب ہمارا پڑھنا ختم ہو جائے اس وقت پیچھا کیجئے۔ یا پیچھا کرنے کا ایک اور طریقہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں بتاتے ہیں کہ وہی جب ہوتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی تھی، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دیتے، زبان کو حرکت دیتے، لیکن آواز نہیں نکالتے تھے۔ تو یہ ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ کا ایک مفہوم کہ آپ آواز نہ نکالیں، آپ بے شک اس کو پڑھیں لیکن بغیر آواز کے پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کا پیچھا کیجئے۔ تو پیچھا کرنا دو طریقے سے ہے، ایک جب ہم پڑھنا ختم کریں تب آپ پیچھے پڑھیں، یا دوسرا بغیر آواز کے ہونٹوں اور زبان کی حرکت۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یقیناً اس قرآن مجید کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ مختلف حصوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں فرمایا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اور اس کا حصہ زبان، اس کے ذریعے سے قرآن مجید ساری امت کے لیے آسان ہوا ہے، ورنہ ہر ایک آدمی پر اگر اس طریقے سے وحی آتی جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی تو بہت مشکل ہوتی، کیونکہ وحی کا جو نازل ہوتے وقت جو حضور کا حال ہوتا تھا وہ میں نے کئی بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں کبھی کبھی ایک آیت، کبھی کبھی ایک لفظ، کبھی کبھی ایک سورت، تو 500 بار سے زیادہ یا 5000 بار سے زیادہ بار وہ حالت ہونا ایک انسان کے لیے یا ہر انسان کے لیے مشکل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس کو جاری فرما دیا، وہ ایک انسان کے ساتھ وہ حالت کی، باقیوں کے لیے قرآن مجید آسان ہو گیا۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، آپ کی زبان میں نازل کیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، دوسری جگہ فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن مجید ایک واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، ایسا قرآن مجید سورہ زمر کی یہ آیت ہے 28 نمبر، فرمایا قرآنًا عربیًا،
یہ ایسا قرآن مجید ہے جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اور کوئی کجی نہیں ہے اس میں، کوئی کمی اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بھی پڑھ سکیں۔ تفصیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن مجید ہر چیز کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے۔ تو اِنَّ عَلَيْنَا، ہمارے ذمے ہے، جمعہ، قرآن مجید کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کر دینا پورے طریقے سے، اور آپ کی مبارک زبان سے اس کو پڑھوا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور آپ کو پورے طریقے سے یہ سمجھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانا، تو قرآن مجید کے 3 کام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ ایک، اس کو جمع کرنا۔ اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید پوری طریقے سے نہیں ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یا جیسے پورا قرآن تھا وہ نہیں ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کا وہ منکر ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بلکہ سورۃ الحجر میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو نازل کرنا اور اس کو پھر محفوظ کرنا یا اس کی حفاظت کرتے رہنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اگر کوئی قرآن مجید کی آیات میں کمی بیشی کا نظریہ رکھتا ہے تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے۔ قرآن مجید کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی تشریح، اس کے معانی کا بیان، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے، اور قرآن مجید کی دوسری وہ آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو جو قرآن مجید کی آیات متشابہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تعویل اور ان کا صحیح مفہوم اور تشریح اور تفسیر اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی پوری وضاحت، اس کی پوری تشریح ہمارے ذمے ہے۔ تو تشریح اسی مقام کی مراد ہے جس کی انسانوں کو سمجھانا مقصد ہے، جیسے الف لام میم کی تشریح اور تفسیر اور معنی اور اس کا مفہوم و مراد سارے انسانوں کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، متشابہ ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معنی اور مفہوم بھی نہ جانتے ہوں تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ آیات کا مفہوم بھی معلوم تھا، لیکن اگر نہ بھی معلوم ہو تو مقصد یہ ہے کہ جن آیات کو محکم بنایا ہے ان کا مفہوم ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو قرآن مجید کا مفہوم اللہ رب العزت بتاتے تھے، اور علماء نے لکھا کہ یہاں پہ ثم کا لفظ استعمال کیا نا، ثم کا حرف استعمال ہو، ثم ان علینا، اور ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں تاخیر ہوتی ہے اس کام میں۔ قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور قرآن مجید کو آپ کی مبارک زبان سے پڑھوا لینا، یہ ایک وقت میں ہوگا، اور قرآن مجید کا مفہوم اور اس کی پوری تفصیل اس کا دوسرا وقت ہوگا۔ اس کو تراخی، دیر سے یہ سمجھایا جائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کبھی کبھی کسی کام کے ہو جانے کے بعد نازل ہوتی تھی، اور وہ کام ہو چکا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہوتے تھے، انتظار فرما رہے ہوتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جاتا تھا۔ تو یہ تو تشریح ہو گئی اس کے پڑھنے اور اس کے جمع ہونے کے فوراً بعد۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن مجید آپ کو وہی آ جاتی تھی اور اس کا جو ہے وہ تلاوت ہو جاتی تھی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ بعد میں بتایا جاتا تھا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں جو ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم پہلے ہو گیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوا 1 سال کے بعد۔ تو ثم یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مفہوم اور اس کا صحیح بیان اور تشریح و تفسیر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، البتہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا یہ آپ کو اسی وقت جب وہی ہو رہی ہوگی اسی وقت کروا دیں گے، اور اس میں سے کسی لفظ کا چھوٹنا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمع کرنا ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔